وزیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ بنو کی زمین صوبے کی قیمتی زمینوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور مختلف نہیں پختون یار بات کو ختم ہی نہیں کر رہے یار، ختم تو کرو نا جی شاہ، بس اب ٹائم آپ کا ختم ہو گیا۔ شاہ محمد وزیر صاحب۔ بنو کی زمین صوبے کی قیمتی زمینوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور مختلف محکموں نے انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن کی اور تقریباً 57 کنال سے زیادہ زمین واگزار کرائی، جس کی قیمت تقریباً 11 ارب سے زیادہ ہے۔ ان زمینوں پر قبضہ بنو کی حکمران طبقے نے کیا تھا اور پھر غریب طبقے پر فروخت کیا تھا، جس میں محکمہ ایریگیشن کی ویال 24 کنویں جو سابقہ جناب اسپیکر، ان زمینوں پر قبضہ بنو کی حکمران طبقے نے کیا تھا اور پھر غریب طبقے پر فروخت کیا تھا، جس میں محکمہ ایریگیشن کی ویال 24 کنویں جو سابقہ دور میں پانی کی سبیل ہوتی تھی، مال منڈی، بکرا منڈی، مزری منڈی، گڑ منڈی، مٹکا منڈی، لیسن منڈی، غزالی اسٹوڈنٹ ہاسٹل، جس میں محکمہ ایریگیشن، ریلوے، اوقاف، ٹی ایم اے اور ٹرانسپورٹ کی زمینیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جو زمین تھی 600 روپے لیز کے لیے جمع کیے تھے، 32 دکانیں تھی اور ایک بالاخانہ تھا جس پہ 32 سال تک قبضہ کیا گیا، جو سابقہ حکومت نے ہم نے واگزار کرائی، جس کی قیمت تقریباً 5 ارب روپے تھی، 1 ارب روپے تھی۔ ویال کی انکروچمنٹ کی وجہ سے جب بارش زیادہ ہوتا ہے تو پانی زیادہ ہوتا ہے، پھر یہ بنو شہر کی گھروں میں داخل ہوتا ہے اور لوگوں کو مختلف قسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، بنو میں جو بھی برسر اقتدار آتا ہے وہ سرکاری زمین پر جائز و ناجائز طریقے سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک منافع بخش کاروبار بن گیا ہے۔ اس میں ٹی ایم اے کی ناظمین اور ٹی ایم اے کی عملے نے خوب مزے اڑائے ہیں اور انہیں پونے داموں پر سرکاری زمین کی بندر بانٹ کی ہے۔
جہاں ایک کنویں کو 25-30 ہزار میں نیلام کیا ہے اور 2-2.5 کروڑ پر فروخت کیا ہے۔ صوبائی حکومت نے سستے بازار کا پروگرام سارے صوبے میں شروع کیا، جو ایک بہترین پروگرام ہے، جس میں بنوں میں سستا بازار قائم کیا۔ 8 کنال سرکاری زمین جو تہ بازاری کے تحت غریب لوگ استعمال کرتے تھے، ان پر کیبن بنائے اور انہی محنت کشوں کو بغیر کرایہ کے یہ دکانیں دے دیے۔ اس میں مختلف قسم کی سہولتیں موجود ہیں۔ اگر ہم بنو ٹی ایم اے کی آمدن دیکھیں تو یہ سالانہ اس ٹی ایم اے کی آمدن 6 ملین ہے، اور اگر ہم اس پہ کرایہ لگا دیں اس سستے بازار کی دکانوں پہ تو سالانہ 15 ملین روپے اس کا کرایہ بنتا ہے۔ ایک بہترین کام کیا ہے ضلعی انتظامیہ نے۔ جناب اسپیکر صاحب، اب اللہ چوک کی بات ہوئی۔ اللہ چوک بہت چھوٹا سا منصوبہ ہے۔ ہمارے لیڈر جو ہے وہ بہت بڑا لیڈر ہے، اپوزیشن لیڈر ہے، محترم ہے، بنوں کی چیف منسٹر بھی بنوں سے رہ چکے اس صوبے کے، اس کی ہم قدر کرتے ہیں۔ لیکن جب بنوں کے حقوق کی بات آتے ہیں تو ہم حق بات کہیں گے، جس طرح ہمارے لیڈر صاحب نے کہہ دیا بنوں کی کہ انصاف ہونے چاہیے، اور یہ عمران خان کا وعدہ ہے۔ پہلے میں بات کروں گا، وعدے پہ آؤں گا، پہلے بات کروں گا کل کمشنر پہ بھی بات ہوئی کہ یہ جس طرح پختونیار نے بتایا کہ یہ مچھلی پکڑنے والے ہیں۔ کمشنر صاحب نے جو زمینیں آزاد کی ہیں جہاں بھی رہ چکے، یہ وہی کمشنر ہے۔ میں کسی بیوروکریسی کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن حق بات کہوں گا، یہ وہی کمشنر ہے جب یہ ڈی سی تھا این پی کے دور میں، سوات میں سارے لوگ بھاگ گئے، یہی ڈی سی ڈٹے رہ گئے اور آپریشن شروع تھا۔ سوات کے حالات آپ کو خود معلوم ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کمشنر کا اختیار بھی دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس نے جو زمینیں واگزار کرائی، لوور دیر میں سرکاری زمین 3500 کنال واگزار کرائی، ہری پور میں اکبر ایوب صاحب کے علاقے میں 17 کنال سرکاری زمین تھی، وہی واگزار کرائی، 900 زمین شمالی وزیرستان میں واگزار کرائی، 400 کنال نکی مروت میں واگزار کرائی۔ تو اس طرح کے لوگوں پہ اس طرح کے الزامات، اس کے یہ زبان ٹھیک نہیں ہے، یہ الزام بھی ہمارے لیڈر صاحب نے لگا دیا۔ لیکن ہمارے ایم این اے صاحب جو بہت معزز ہے، اس کی زبان بھی چیک کرے، وہ میرے موبائل میں ریکارڈ پہ موجود ہے۔ تو میں اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے کمشنر کو اور ڈی سی کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور جو اب ہمارا مطالبہ ہے، آخری مطالبے پہ آتا ہوں، جو ہمارے قائد کی ویژن ہے، اس ویژن کے مطابق دورانی صاحب نے کہہ دیا کہ اس کے لیے انکوائری مقرر کرے اللہ چوک بہت چھوٹی سی منصوبہ ہے، وہ ڈیزائن میں صرف ترمیم ہو چکی ہے چوک کی ڈیزائن میں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے بنوں کے عوام کے لیے، اس کے حقوق کے لیے، کہ روزانہ یہ مسئلے ہوں گے، وہاں احتجاج ہوں گے، وہاں لوگ بیٹھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس زیادتی کو دیکھنے کے لیے اور مانیٹرنگ کرنے کے لیے 1997 سے لے کر آج تک ایک ایسا کمیشن مقرر کیا جائے جو جوڈیشل کمیشن ہو، جو سارے تحقیقات کرے، جس نے بھی غلطی کی ہے، اگر میں خود اس غلطی میں شامل کیا نہ ہو تو ہمیں سزا دے دے، اور جو بھی اس میں ملوث ہوتا کہ وہ بچ نہ جائے۔ وہ تو کہتے ہیں کمیشن مقرر کریں، وہ اس کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں 1997 سے لے کر آج تک جوڈیشل کمیشن بنانے کا۔ حشام کو بات کرنے دیں۔ حشام صاحب